اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا آج ہم پڑھیں گے اربع حرکات والا قانون، یا اس کو کہتے ہیں ضربنا والا قانون نمبر 2۔ اس کے اوپر کچھ اجرا کریں گے مثالیں لے کر، ٹھیک ہے جی۔ پہلے ہم نے مطابقی مثال پڑھی تھی کہ دحرجہ کلمہ حقیقی کی مثال پڑھی تھی، حقیقت نے کلمہ کی مثال، اور حکم نے کلمہ کی مثال پڑھی تھی، ذرا بنا کیا پڑھی تھی۔ اب اور کچھ مثالیں لے کر ہم اس کو مزید بیان کر رہے ہیں۔ کیا؟ یازریبو، تازریبو، آزریبو، نازریبو، ان پہ یہی قانون اربع حرکات والا جاری ہوا ہے۔ ان یازریبو، تازریبو، آزریبو، نازریبو پہ کیسے؟ جب ہم نے ان کو بالترتیب ضاربہ سے بنایا، ان کے شروع میں ہم ایک حرف عطین میں سے ایک حرف مفتوحہ شروع میں لگاتے گئے۔ ادھر یا لگایا مفتوحہ، ادھر تا لگایا، ادھر حمزہ لگایا، ادھر نون لگایا، آخر کے ما قبل کو کسرہ دیا، آخر کے ما قبل کو کسرہ دیا، اور آخر میں ضمہ اعرابی لائے تو یہ بن گیا یازاریبو، تازاریبو، آزاریبو، نازاریبو۔ اب چار حرکتیں لگاتار لازم آئیں، اب چار حرکتیں لگاتار لازم آئیں، درمیان میں کسی حرف ساکن کا فاصلہ بھی نہیں ہے، کوئی حرکت عارضی بھی نہیں ہے، اور چاروں حرکتیں اصلی بھی ہیں، اصلی ہے نا۔ اب چار حرکت لگاتار لازم آئیں، ہم نے فا کو ساکن کیا، فا کلمہ کو، فا کلمہ ہے ضاد، فا کلمہ ہے ضاد، اس کو ہم نے ساکن کیا تو یہ ہو گیا یازریبو، تازریبو، آزریبو، نازریبو، ٹھیک ہے جی مولانا۔ اب اگر آپ کہیں کہ بھائی آپ نے فا کلمہ کیوں ساکن کیا، یا کو ساکن کر دیتے توالی اربع حرکات سے بچنے کے لیے، آپ را کو ساکن کر دیتے، با کو ساکن کر دیتے، ایسا کیوں نہیں کیا توالی اربع حرکات سے بچنے کے لیے؟ مولانا مستقیم، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ادھر توجہ کریں آپ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا ہم جواب یہ دیں گے کہ بھائی توالی اربع حرکات لازم آیا ان حروف عطین کو لانے کی وجہ سے۔ جب حروف عطین میں سے ایک ایک حرف مفتوحہ ہم ضربہ کے شروع میں لگاتے گئے تو توالی اربع حرکات لازم آتا گیا، جن کی وجہ سے یہ لازم آیا چار حرکتوں کا لگاتار آنا، تو حق بنتا ہے انہی کو ساکن کیا جائے، یعنی یا، تا، حمزہ، نون، ان کو ساکن کیا جائے۔ لیکن چونکہ اگر حذف اس کو ساکن کرتے ہیں ہم تو ابتدا بسکون محال آئے گا۔ کلمہ ساکن ابتدائی حرف ساکن ہو تو اس سے کیسے ابتدا ہوگی؟ پہلا حرف ساکن ابتدا نہیں ہو سکتے نا مولوی صاحب۔ اب اگر حق تو انہی کا تھا کہ ہم ان کو ہی ساکن کریں، لیکن اگر ان کو ساکن کرتے ہیں تو ابتدا بسکون لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے، کلمے کی ابتدا نہیں ہو سکتی، لہذا حق بنتا ہے جو ان کے قریب حرف ہے وہ ان کا بوجھ اٹھائے، وہ ہے فا کلمہ۔ لہذا ہم کیا کریں گے؟ فا کلمہ کو ساکن کریں گے۔ فا کلمہ ہی اس چیز کا زیادہ حقدار ہے بنسبت عین اور لام کلمہ کے کہ یہ فا کلمہ کو ساکن کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کی وجہ سے توالی اربع حرکات لازم آ رہا ہے ان کے قریب ترین حرف وہ فا کلمہ ہے۔ سمجھ آئی بات مولانا؟ اچھا، اسی طرح اور مثال لے لیں اسی توالی اربع حرکات والے قانون کو سمجھنے کے لیے۔ یاد رکھیں مثال کے ساتھ قانون ذہن میں ازبر ہو جاتا ہے، آپ رٹا لگاتے رہیں اور مختلف مثالیں لے کر قانون کو فٹ نہ کریں، آپ قانون کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ سمجھا گئی بات؟ حق ادا نہیں کر پائیں گے آپ صرف پڑھنے کا۔ اس لیے جب مثالوں پہ فٹ کرو گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہاں اس نے قانون کتنا سمجھایا قانون کو۔ اب دیکھیے تیسری اور مثال اکرمنا۔ اکرمنا کو جب ہم نے
अकरमत से बनाया, आखिर में नून मफ्तूआ, अलामत जो मुअन्नस लाए, तो अब दो अलामत तनीस लाजिम आई। इससे पहले वाला कानून हमने लगाया, ताइवादत को हज़फ किया, ये हो गया अकरामाना, अकरामाना हो गया। ठीक है जी। तो अब हमने मीम को साकिन किया तवाली अरबा रकात वाले कानून के तहत, कि अब 4 हरकतों के लगातार आने की वजह से मीम को, अब फिर आप सवाल करेंगे कि भाई यहां पर अकरामाना में 4 हरकत लगातार आई नहीं है, तो जवाब यह है कि सुलासी मजीद फी, रुबाई मुजरद, रुबाई मजीद फी के लिए असल सुलासी मुजरद है। ओ मौलाना, सुलासी गैर सुलासी मुजरद के लिए सुलासी मुजरद असल कहलाता है, और अरब के अंदर, अरबी कलाम के अंदर फर्रा को असल के ताबे बनाया जाता है। लिहाजा यहां पर भी सुलासी मजीद फी फर्रा को सुलासी मुजरद के ताबे बनाते हुए, यानी अकरमना को जराबना के ताबे बनाते हुए हमने अरबा हरकात वाला कानून जारी किया है। इस पर और बहुत सी मिसालें हैं, शहीद वाले कानून पे मिसालें इसकी हैं, और भी बहुत सी मिसालें हम ले सकते हैं, लेकिन समझने के लिए इतना आपके लिए काफी है कि गैर सुलासी मुजरद को सुलासी मुजरद के ताबे करना कि कैसा है कि फर्रा को असल के ताबे करना है, और ये जायज है। तो या फर्रा को असल के ताबे बनाते हुए, यानी अकरम किस ताबे बनाएंगे हम, जरा बना के। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ मीम को साकिन करेंगे। नहीं समझ आई बात? इसी तरह अकरमना की तरह आप बासर न ले सकते हैं।